پرابلم ہو رہی ہے. یہ وہ بچے ہیں جن کو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آئیں, ان کو تعلیم دی جائے جو کہ ان کے اپنے مفاد میں ہے. انہیں ڈر یہ ہے کہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے, جو کنورٹ ہو رہے ہیں, دہشت گرد بن رہے ہیں اور جا کے الٹیمیٹلی ان کو ڈسٹرب کرنا ہے. مگر ہمارے جو بچے ہائر ایجوکیشن کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں, آپ نے سنا ہوگا کہ لاسٹ ایئر کافی ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہاں سے ایکسپیل کیا گیا تھا, پاکستان بھیجا گیا تھا, اور اننیسیسری ان پر دہشت گردی کا لیکن اس کا الزام بھی لگا دیا گیا. کیمرون صاحب یہ جواب دے رہے تھے جی کہ جو رولز ہیں ان کو تو فالو کرنا پڑے گا. نہیں, اب سختی بہت ہو گئی ہے. پہلے اتنی زیادہ سختی نہیں تھی اسٹوڈنٹس کے لیے, اور پروسیس کا انہوں نے کہا جی کہ میں ایکسپیڈائٹ کرنے کی بات کروں گا کہ ویزا کا جو پروسیس ہے ہر جگہ ہونی چاہیے, ناٹ اونلی ان پاکستان. انڈینس کو ایک دن کے اندر وحید ویزا مل جاتا ہے ان کے اسٹوڈنٹس کو اور بزنس مینوں کو. میں یہ بعد میں آپ سے بات کروں کہ ہمیں کتنی پرابلمس ہو رہی ہے اس بزنس مینوں کو ویزا آبٹین کرنے کے لیے, اور سیم گوز ود دا اسٹوڈنٹس آلسو. تو اگر آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے تو وہ ہر کنٹریز پہ اپلیکیبل ہونی چاہیے, ناٹ اونلی پاکستان. تو ایک طرف تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹ کو ہائر ایجوکیشن کے لیے ڈسکریج کر رہے ہیں, مگر ساتھ ساتھ آپ ہم کو لالی پاپ دینے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی جو بچے جو ہے 4 ملین اسکول نہیں جا رہے ہیں, ان کو ہم کتابیں دیں گے اور ان کو ہم پڑھائیں گے تاکہ وہ دہشت گرد نہیں بن سکیں. تو میرے خیال سے دس از ناٹ فیئر. اس میں ہائر ایجوکیشن پہ بھی تھوڑی سی توجہ ہونی چاہیے تھی. صحیح ہے جل صاحب, بات آپ سے آگے بڑھائیں گے, ایک شارٹ بریک پہلے لے لیتے ہیں. ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے پرائم منسٹر ڈیوڈ کیمرون کا پاکستان کے دورے کے حوالے سے. ایک روزہ دورے پر آئے تھے اور پہلا دورہ تھا ان کا پاکستان میں. دونوں ممالک کے درمیان جو آلریڈی ایگزسٹنگ ریلیشنز ہیں ان کو انہینس کرنے کی بات کی گئی ہے دونوں پرائم منسٹرز کی جانب سے. آج اس پر بات جاری رکھیں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, گفتگو ہم کر رہے ہیں برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں ان کا آج پاکستان کا جو دورہ تھا, پاکستانی قیادت کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے. اس کے بعد ایک ڈاکیومنٹ کے اوپر بھی سائن ہوا انہینس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائلاگ اسٹریٹجک ڈائلاگ کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو معاملات ہیں دونوں ممالک کے اس کے اوپر بھی گفتگو یقینی طور پہ ہوئی ہوگی, کیونکہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بھی آج کے ٹاکس میں موجود تھی, بائی لیٹرل ٹاکس جو ہوئے ہیں. پرائم منسٹرز دونوں کی جو اوپننگ سٹیٹمنٹ تھی گفتگو اور بات چیت کے بعد, وہ آپ کے سامنے پہلے ہم رکھتے ہیں. دونوں پرائم منسٹر کی جو پریس کو ایڈریس انہوں نے کیا. It gives me a great pleasure to once again very warmly welcome Prime Minister David Cameron and his delegation to Pakistan. Excellency, this is your first visit to Pakistan as Britain's Prime Minister. This visit signifies the immense importance of the abiding Pakistan-UK relationship. Our relations are rooted in history and are based on mutual respect and mutual benefit. Over 1 million British Pakistanis provide a living bridge between our two countries. They are an asset both for Britain and Pakistan. Today, we have formally launched the Pakistan-UK Enhanced Strategic Dialogue. This is a significant step towards injecting further substance into our relations through regular interaction at the political level. This is my first visit to Pakistan as Prime Minister of the United Kingdom, and it gives me great pleasure to be here. And let me begin by saying without any hesitation that Britain's friendship with Pakistan is unbreakable. From the grassroots links between our peoples, with 1 million strong Pakistani diaspora in the UK and 1.4 million journeys between Pakistan and the UK every single year, right through our links between our governments and the enhanced strategic dialogue we've just signed, there is no doubt about the strength of the Britain-Pakistan relationship. Let me just say a few words about 3 areas we covered today. First, trade. Second, security. And third, education. جی ناظرین, آپ نے دونوں وزرائے اعظم کی گفتگو جو تھی وہ سنی ہے. بات کو اب آگے بڑھاتے ہیں. جن صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے اس کو ڈیفائن کریں نا, ضرور لوگوں کو بتائیں کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کیا ہوتی ہے. کہ
پاکستان کی آج پرائم منسٹر نے جواب بھی دیتے ہوئے کہا کہ 30,000 سے زیادہ تو پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. اس میں ہمارے آرمی کے لوگ, سیکیورٹی فورسز کے, انٹیلیجنس ایجنسیز کے, سویلینز, بڑے بڑے لیڈرز ہمارے, پولیٹیشنز اس کے اندر اس دہشت گردی کی جنگ کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں. تو پھر ریلیشنز جو ہیں وہ کیسے, انڈرسٹینڈنگ اور اعتماد کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں نے چند باتیں گنوائی تھیں جس کے اوپر شکوک و شبہات یونائٹڈ اسٹیٹس اور یو کے اور یورپین یونین کو رہتے ہیں. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ جو سینکچریز ہیں یہاں پر جہاں القاعدہ کے ریمننٹس موجود ہیں اور ابھی بھی یہاں سے وہ ایکسپورٹیبل ٹیررزم جو ہے وہ اس کے لیے لوگ تیار کر رہے ہیں جس کی ان کو وری ہے. یا ایک ان کی جو ہمیشہ سے چلی آتی ہے وہ کہتے ہیں کوٹہ شروع کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی سنا, وہ سمجھتے ہیں کہ کوٹہ کے علاقے میں ملا عمر لیکن پچھلے کئی عرصے سے کوئٹہ کا تو نام نہیں, بٹ اٹ از دیر نام نہ لیں لیکن بیہائنڈ دا سین یہ نام لیتے ہیں. تیسرا ان کا خیال ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں انٹیلیجنس کے وہ ایک ہمدردی رکھتے ہیں کچھ ان لوگوں کے لیے. جب اس قسم کی ہمدردی ہوگی تو ظاہر ہے کہ ایک کھلی انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں ہو سکتی, اور ہم سے پھر جو امیدیں وہ لگاتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ہمارے مفاد کے خلاف جائیں گی. فار ایگزامپل مطلب وی آر ناٹ اے کلائنٹ اسٹیٹ آف امریکہ ایز سچ یا آف سم بڈی. نہیں, اب یہ جو کام یہاں پر اس طرح ریمنڈ ڈیوس کا تھا, یا اس قسم کے بہت سے لوگ گھوم پھر رہے ہیں اور وہ کیا کام کر رہے ہیں, تو مطلب ISI کو بھی پتا ہے. آئی تھنک اس پر کوئی گورنمنٹ نے چھوٹ دی ہوئی ہے, ان کو ویزوں میں نرمی دی ہوئی ہے, وچ میں بی اگینسٹ دی پالیسی آف دی سیکورٹی اپریٹس ان پاکستان. تو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اگر انٹیلیجنس شیئرنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی ہر چیز کھول کے سامنے رکھتے ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے نیوکلیر ویپنز کے بارے میں ان کو بہت شوق ہوتا ہے پتہ کرنے کے کہاں پر ہیں, کہاں سٹور کیے ہوئے ہیں, کس کے کنٹرول میں ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ یہ باتیں تو ہم شیئر نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. صحیح ہے, یہ باتیں تو شیئر نہیں کر سکتے نا. تو وہ اس قسم کی تو وہاں پر ان کے ساتھ کوآپریشن ہماری اتنی جو وہ چاہتے ہیں اس قسم کی تو نہیں ہے. نہیں, لیکن پاکستان سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز نے سب نے کرنا ہے, لیکن جب وہ کوئی کاروائی کرتے ہیں, لیٹس سے ڈرون اٹیکس کی ہم بات کرتے ہیں, تو وہ کیا پاکستان کو کانفیڈنس میں لے کے کرتے رہے یہ سارا کچھ؟ دیکھیے جو ان کے سٹیٹمنٹس ہیں جو باب ووڈ نے لکھا ایک تو اوور آل ہے نا کہ وار میں, وہ تو کہتے ہیں کہ اس نے تو کوٹ کیا, وکی لیکس میں بھی یہ بات سامنے نکل آئی. اس نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے اور آپ اچھا کر سکتے ہیں, اور اسپیشلی ناردرن وزیرستان میں جہاں القاعدہ کے ریمننٹس ہیں, تو وہاں پر آپ ڈرون سٹرائکس کر لیں اور ہم تھوڑا بہت پارلیمنٹ میں بیانات دیتے رہیں گے, آپ اپنا کام کرتے جائیں. لیکن اس کو کامیاب بنانے کے لیے ڈرون سٹرائکس میں جب تک زمینی کو سپورٹ ان کو حاصل نہ ہو تو اس کے بغیر وہ اتنے ایکوریٹ کامیاب نہیں ہو سکتے. اس میں ظاہر ہے کچھ ہمارے لوگ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں جن کو انہوں نے ریکروٹ کیے ہوئے ایجنٹس, ان کے بھی لوگ ہیں. How we are going to tackle it diplomatically? First, intelligence sharing. What does intelligence sharing mean? It does not mean کہ آپ اپنے نیوکلیئر سیکرٹس ان کے ساتھ شیئر کریں, لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اگر آپ سے کہیں کہ 4 بندے لندن سے نکلے ہیں, وہ آپ کی طرف آئے ہیں, دیکھیے کہ یہ قبائلی علاقوں میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں, یا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ 4 بندے جو آئے ہیں ایئرپورٹ پہ اور واپس جا رہے ہیں لندن, یہ قبائلی علاقوں میں 2 مہینے رہ کر آئے ہیں. اس قسم کی انٹیلیجنس شیئرنگ کی ان کو امید ہے. وہ تو ہم کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, وہ ہم کر رہے ہیں, اس کو انہینس کرنے کی وہ ہم کر رہے ہیں, اس کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے نہیں, جو ریمنڈ ڈیوس کا ہے وہ دوسرا پہلو ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ جہاں پہ وہ کوشش کر رہا تھا وہ تو پنجابی طالبان کے پیچھے لگا. پنجابی طالبان ایک اور لشکر طیبہ اور دوسری گروہ ہیں جو کہ کم انٹرنیشنل, زیادہ ہندوستان اورینٹڈ ہے. لیکن ان کو اب خدشہ یہ ہے کہ یہ صرف انڈیا اورینٹڈ نہیں رہی ہیں, ان کی انٹرنیشنل ایجنڈا بھی ہے. وہ بہانہ ہو سکتا ہے کیونکہ جہاں تک دہشت گردی ہندوستان میں ہے اس کی وہ اسی طرح مخالفت کر رہے ہیں جیسے کہ وہ اپنے ممالک میں جو دہشت گردی کے واقع ہوتے ہیں ان کی مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ دوسرا پہلو ہے. اور اس پہلو پہ جیسے جنرل صاحب نے کہا کچھ چیزیں ہوں گی جو ہم ان کے ساتھ شیئر کریں گے, کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم شیئر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اکانومی پہ ہم کیا بینیفٹ لے سکتے ہیں ان سے؟ اکانومی پہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جنرلائز سسٹم آف پریفرنسز, اس میں کتنی مدد
कर सकता है। اور یہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے ان کے ساتھ؟ بڑے نہیں، دیکھیے انہوں نے جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پروپوزل کی، وہ پروپوزل گئی اور اس کے بعد WTO میں اس کے خلاف کیس رجسٹر کیا۔ جنہوں نے کیس رجسٹر کیا ان میں ہندوستان پیش تھا کہ اس قسم کی اگر آپ نے ان کو دی تو ہمارے خلاف ڈسکرمنیشن ہے اور آپ کے قوانین کے خلاف ہے۔ اب جب یہ کہتا ہے کہ ہم کوشش کریں گے تو انہوں نے کوشش میں کہا کہ ہم اپنے WTO پارٹنر سے بات کریں گے۔ WTO پارٹنر سے مراد یہ کہ جنہوں نے اس کو رکوانے کی کوشش کی ہے اور جو قانونی طور پہ وہ درست کر رہے تھے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ جو قوانین ہیں اس کے تحت جب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس قسم کی کنسیشن نہیں دی جا سکتی، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن قانون کو سیاسی پرپس کے لیے اوور رول کیا جا سکتا ہے اور وہ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کی ایک طرف تو تعریفیں کرتے ہیں جی کہ پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے، اس نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ان کی ملٹری قربانیاں دے رہی ہے، لیکن اس کے کمپیریٹیولی مطلب انڈیا کو اس پیرائے میں تو پہلے ڈالا ہی نہیں جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا باقی ساؤتھ ایشین کنٹریز کو کوئی ہیلپ نہیں کر رہا یورپی یونین اس حوالے سے؟ بالکل وہی میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ دیکھیے دیر از نو ڈاؤٹ کہ انگلینڈ نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا ایکسس کے لیے یورپین یونین میں۔ یورپین یونین ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اس میں انہوں نے ہمارے کیس کو کافی سپورٹ بھی کیا اور ہمیں انہوں نے GSP فیسلٹی دی۔ اور ہم پاکستان کوئی واحد کنٹری نہیں ہے، بنگلہ دیش کو بھی انہوں نے فیسلٹی کیا۔ جب ہم نے کس بیسس پہ مانگی، ہم نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں فلڈ آیا ہے، کیونکہ سونامی کے بیسس کے اوپر سری لنکا کو انہوں نے کچھ سال پہلے GSP فیسلٹی دی تھی، مگر جب فیسلٹی انہوں نے ہمیں دے دی تو انڈیا اس کو WTO کے اندر لے گیا کہ جناب ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، جو ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ اور ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ انگلینڈ جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے، فرانس جو ہے ہمیں سپورٹ کرے، کیونکہ جو سب سے زیادہ ہمیں پرابلم کریٹ کر رہا ہے وہ انڈیا اس وقت کر رہا ہے۔ اس وقت وحید ہمارا کوئی $2 ارب کا تقریباً ٹریڈ ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، پاکستان اینڈ UK، جس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ انشاءاللہ ود ان فیو ایئرس اس کو 2.5 بلین تک ہم لے جائیں گے، وچ از اے ویری پازیٹیو تھنگس۔ ہم اس وقت پاکستان سے جو بھیج رہے ہیں وہ زیادہ تر ٹیکسٹائل کی مصنوعات ہیں، جس میں ہوم ٹیکسٹائل بہت زیادہ ہے، وہ جا رہی ہے اور وہاں سے بوائلرز، مشینریز، کیمیکلز، اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اگر یہ ہوتا ہے کہ 2.5 بلین پہ ہم جاتے ہیں تو ایک بہت پازیٹیو چیز ہوگی، کیونکہ ایک سبسٹینشل ہمارے لیے اماؤنٹ ہے۔ ساتھ میں اگر ہم کو GSP فیسلٹی مل جاتی ہے ان کے ہیلپ کرنے سے تو ہماری $1.5 سے $2 بلین تک کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ فردر انکریز ہو سکتی ہیں ٹوورڈز یورپین یونین۔ یہاں پہ ایک تھوڑا سا میں آپ کو بتلا رہا ہوں، جیسے ابھی جنرل صاحب کہہ رہے تھے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ ایک طرف آپ ہماری ایجنسیز کو بلیم کر رہے ہیں ہمارے دشمن کنٹریز کے اندر جا کے کہ جناب آپ جو ہیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا پروموٹ کر رہے ہیں ٹیررزم کو، دوسری طرف آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم انٹیلیجنس شیئرنگ جو آپ کے فیور میں ہے وہ ہم کو، تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ جب تک ہوگا یہ چیز کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ پہلے آپ ہم پہ ٹرسٹ کریں۔ اگر وہ لوگ طالبان سے بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں، امریکہ خود اپنے روٹس طالبان میں بنا رہا ہے، ملنا چاہ رہا ہے، بات کرنا چاہتا ہے۔ اگر پاکستان طالبان سے کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہماری ایجنسیز جو ہیں ان کے جو ہیں تعلقات طالبان کے ساتھ ہیں، وچ از ناٹ فیئر۔ جی دیکھیے بات تو ایک دو چار باتیں ہیں جو جس پر ہمیں سوچنا پڑے گا، سول سرچنگ کرنی پڑے گی۔ دا فیکٹ از کہ پاکستان میں روز ٹیررزم کے واقعات ہو رہے ہیں، کبھی سخی سرم ہم چھوڑ رہے ہیں، کبھی کہاں چھوڑ رہے ہیں، کبھی بازاروں میں کر رہے ہیں، کبھی پولیس کو، کبھی کوئی ایسی جگہ جہاں دن رات یہ کام ہو رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی DG خان ہم مطلب کہ دنیا میں جو بیڈ نیوز ہے وہ پاکستان سے ایمنیٹ کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ اس کا سم تھنگ ہیز گون رانگ ہیئر، وی ہیو فیل ٹو کنٹرول دس، اس لیے ہم بدنام ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات ہماری پاکستان کیا، سوری مجھے یہ بتائیں، پاکستان اکیلے سے اتنی بڑی چیلنج کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ کس طرح سے کنٹرول کر سکتا ہے؟ دیکھیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ٹیررزم کو تو اسرائیل جو ہے وہ اتنا سا ملک ہے، اس کے پاس جتنی ٹیکنالوجی ہے، جتنی فورس ہے، جتنا پیسہ ہے، جتنا امریکہ کی اس کے پیچھے ہاتھ ہے پورے کا پورا، اس کے باوجود وہاں پہ بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات اکا دکا ہوتے ہیں۔ وہاں کی پاپولیشن بائی اینڈ لارج سیف ہے، وہاں پر اس قسم کے واقعات جو پاکستان میں جس طرح لائف اور پراپرٹی کا لاس ہو رہا ہے، کولل ڈیمیج وہاں پر نہیں ہو رہا۔ تورا بورا کے سارے واقعات تو یہاں پہ ہوئے نا، وہاں اسرائیل میں ہوئے بھی نہیں نا۔ دیکھیں میں وجہ بتاؤں کیا، دیکھیں وجہ یہ ہے کہ یو ول اگری ود می کہ ہماری بہت سی ریلیجس جماعتیں، ہماری بہت سی جہادی جماعتیں وہ تو کہتی ہیں کہ یہ